اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لا رہے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات پر بات کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ قرآن کریم کے معنی مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ قرآن کریم یہ انسانیت سے اللہ کا آخری کلام اور ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت۔ تو قرآن کریم سے ہم جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں اور اس تعلق پہ فخر محسوس کرتے ہیں، ہم قرآن کریم سے کیا کیا سیکھ رہے ہیں، کتنا سیکھ رہے ہیں اور اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے معزز علماء کے، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں محترم مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب، تشریف لائے ہیں فیصل آباد سے۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب آج کل کراچی میں ہیں، ہم نے موقع غنیمت جانا، ہم نے کہا کہ مفتی صاحب تشریف لائیے، ہم آپ سے استفادہ کریں، اور الحمدللہ مفتی صاحب نے ہماری درخواست قبول کی، تشریف لائے اور ہمیں قرآن کریم سمجھائیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ بدر کے بعد کا زمانہ ہے۔ کفار مکہ، منافقین، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ یہ جو 14 صحابہ شہید ہوئے، اللہ اکبر، کہ یہ مر گئے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ مسلمان کے نزدیک زندگی کیا ہوتی ہے، مسلمان کے نزدیک موت کیا ہوتی ہے، یہاں نفی موت ہو رہا ہے۔ نفی موت کسے کہتے ہیں؟ زندگی اور موت کا فلسفہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں نا کہ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ خواتین حضرات، یہ عالم ارواح، یہ عالم ارواح کیا ہے؟ یہ برزخی زندگی کیا ہوتی ہے؟ برزخ کا زمانہ موت سے لے کر قیامت تک یہ کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ شہید کیا فوراً ہی جنت میں چلے جاتے ہیں؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ خواتین حضرات، قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاد کا جذبہ دبانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، تو اس جذبے کو اجاگر کرنے کی بات کر رہی ہو یہ آیت؟ کیا ایسا ہے؟ یہ بھی ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت 154 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 4 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب، غزوہ بدر یا غزوہ تبوک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جانے دے دیتے ہیں تو اللہ انہیں مقتول نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ارشاد فرمائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 154، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اما بعد۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتلایا کہ قرآن عزیز آفاقی اور عالمی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی اس میں ارشاد فرمایا وہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے فائدے والی چیز ہے، وہ جس بھی پہلو سے ہو، کیونکہ یہ موضوع ابھی جو آنا ہے اور گفتگو ہونی ہے وہ بہت سارے اذہان اس کو متحمل نہیں ہوں گے کہ یہ کس طرح کی بات ہے اور کس طرح سے اللہ کے لیے سارا کچھ لٹا دینا ہے۔ جی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ۔ ایک تو وہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے پروگرام ویسے ہی آپ انٹرو میں آسان کر دیتے ہیں اور ساری چیزیں بیان فرماتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قبول فرمائے۔ اس میں یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو ان کی باتیں تھیں یا مسلمانوں کو دکھ دینے والے جملے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام وہ دھو دیے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ مارے جائیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اوپر جو صبر کا ذکر آیا، صبر میں سب سے اعلیٰ درجہ اس چیز پہ صبر کرنا کہ اللہ کے لیے اپنی جان بھی دے دینا، تو اس کو ساتھ میں جوڑ دیا۔ جان بھی دے دینا یا جان تک دے دینا؟ جان تک دے دینا، سبحان اللہ۔ جان تک اللہ کے لیے دے دینا کہ صبر کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ یہ میری جان اس دین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کو عظمت عطا ہو، اور اگر میری زندگی سے تیرے دین کو عظمت عطا ہوتی ہے تو میری جان کی کیا وقت؟ حقیقت ارشاد۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اور وہی اللہ کے لیے دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں اور اس زندگی کا تم ادراک نہیں کر سکتے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے معراج کے لیے ایک حکم دیا جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، اللہ کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ جو فضائل رکھے ہیں، اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیاں رکھی ہیں، اس کو ہم شہادت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور شہادت پہ ملے گا کیا، اور شہادت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے کتنا ہیں اور اللہ ان کو آگے بڑھاتے کتنا ہے۔ حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ اس کو اپنے مقام کی زیارت کروا دیتے ہیں، اس کو مقام دے دیتے ہیں کہ اس نے اللہ کے لیے جان دے دی۔ اور بہت سارے فضائل ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے فرماتے ہیں
کہ اللہ کی راہ میں جان دینا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹانا، اور دوسرا وہ شخص ہے جیسے منافقین نے بتلایا تھا دوسرے، کیونکہ مضمون ملتا جلتا ہے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ دوسری آگے جا کے رکوعات میں اسی پارے کے آخر میں الذین استجابوا للہ والرسول، اس میں بھی یہی اسی مضمون کو آگے بڑھایا گیا کہ اگر یہ بستر پہ مرتے تو تب بھی ان کو موت آتی۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسم کے اوپر تلوار کے 400 وار کیے جائیں تو جتنی شدت اور جتنی تکلیف اس سے ہوتی ہے، موت کے وقت میں جب روح کو واپس اور کھینچا جاتا ہے تو اس سے یہ موت کے وقت کی شدت بہت زیادہ ہے۔ لیکن شہید جب اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اپنی جان کو اللہ کے ہاں پیش کرتا ہے تو اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی آٹے میں سے بال نکلے یا چیمٹی کے کاٹنے کی جو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی، کہ اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو لوٹا رہا، اللہ کے لیے جو اپنی تمام تر ترجیحات اور تمام کی تمام، جیسے آپ نے تعبیر فرمایا، جان تک دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے لیے اس کے لیے ساری راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو اسلام نے جیسے قرآن مجید میں ہے، دوسری جگہ پہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنین سے ان کے جان اور مال کے بدلے میں جان اور مال خرید لیا اور اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دی۔ مطلب ہے کہ مسلمان کو جو جنت ملنی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جان اور مال سارا کچھ پیش کر دینا، اور اس پیش کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمانی ہے۔ دوسری جگہ پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے راستے میں نکلنے آپ نے ایک لفظ بولا، اور یقیناً اس لفظ پہ جو ہے وہ سلام ہے، کہ جو ایک مجموعی طور پر قرآن کا ایک پیغام جو جہاد والا ہے، اور اس سے جو اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو انعامات دیے، ان انعامات کے اوپر پردہ ڈال لینا یا اس جذبے کو ختم کرنے کی کوئی ایسی کوشش یا کوئی ایسی سازش یا کوئی ایسا معاملہ، قرآن عزیز اپنے آفاقی پیغام کو لیے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے صفت، اور جتنی بھی قرآن کے علاوہ مخلوق ہیں، قرآن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام ہیں مخلوق، اور قرآن عزیز ہے اللہ کی صفت۔ تو اللہ جیسے ماضی، مستقبل اور حال، یہ جو زمانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زمانوں سے پاک ہیں، وراء الورا ذات ہے، تو اللہ کی جو صفت ہے وہ بھی زمانے سے پاک ہے اور کسی بھی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا راج ہی کرتی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، تو اس کا جو پیغام ہے تر و تازہ ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ بھی تر و تازہ ہے۔ تو اس نے جو پیغام دیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو اس میں یہ پیغام بھی چھپا ہوا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑنے کا دروازہ، اللہ کے لیے جان دینے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی مردہ نہیں بلکہ بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ جیسے غزوہ تبوک میں اس کی اہمیت مزید ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ کے راستے میں جو تمہیں انعامات ملنے ہیں، کیا دنیا کی یہ چیزیں کہیں تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بن جائے، اور دنیا کے ساز و سامان، متاع الدنیا قل متاع الدنیا قلیل بھی فرمایا، اور اگر اس جہاد والے عظیم کام کو تم اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناؤ گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے کوئی اور قوم کو لے آئیں گے جو حکمت اور مصلحت اور دوسری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو اللہ نے حکمت اور مصلحت دی ہے اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اور اس کو اپنی بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا منشور اور اپنی زندگی کا رخ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ارشادات کہ مومن یا تو جہاد میں مصروف رہتا ہے یا جہاد کی تیاریوں میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جہاد قیامت تک معطل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں پر میں نے جو انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی، ایک ہے غیر مومن افراد کا زندگی کے تعلق سے فلسفہ،
ایک اہل ایمان ہم اور آپ زندگی کے تعلق سے ایک فلسفہ جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، موت کے تعلق سے ایک فلسفہ کہ موت یعنی موت کا یہ جو موت آتی ہے یا انسان ہمیشہ مستقل نیند میں رہتا ہے، جب اسے موت آتی ہے تو اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور موت کے بعد کی زندگی، دین موت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے، ذرا اس کو واضح کر دیجئے۔ جی، بڑا اچھا موضوع آپ نے، اور موضوع کا جو رخ ہے جو ہمارے عملی پہلو سے ہے، آپ نے اس موضوع کو بالکل لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے جو آپ نے بتلایا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں اور جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت کا بتلایا اور زندگی کا بتلایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو سب سے پہلے موت کو ہی ذکر فرمایا۔ یہ جو اپنی زندگی جس میں ہم بات کر رہے ہیں، جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی نہیں فرمایا، بلکہ موت سے آنے والی جو آئندہ زندگی ہے اس کو وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، حقیقی طور پر جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بارہا اور بار بار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کو بار بار ہمارے ذہنوں میں پل پل میں سمجھایا ہے کہ تمہیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ انسان کو اللہ جل جلالہ نے ابدیت کے لیے بنایا ہے۔ ایک ہوتے عبدیت، وہ جس کو غلامی کہتے ہیں، ابدی ابدن سرمدن سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم جب کوئی آدمی کوئی جان چلی جاتی ہے تو اس کے لیے اعلان میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انتقال کر گئے ہیں، وہ منتقل ہو گئے ہیں۔ عالم ارواح میں تھے تو عالم بطن میں آ گئے، عالم دنیا میں آ گئے، عالم برزخ میں چلیں گئے، اما الجنہ و اما النار، یا تو جنت میں ہیں یا وہ جہنم میں چلیں گے۔ یہ عالم تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو یہ انسان منتقل تو ہو رہا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہو رہا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ ہمیشہ سے ہے نہیں لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو رہنا ہے، اور اس کی جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اس کی موت کی یاد دلانے اور موت کو بار بار یاد رکھنے کے لیے سونے کی دعا اور جاگنے کی دعا، الحمدللہ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ میں اللہ کے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اصل میں ترجمہ تو اس کا یہی بنتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، اسی ذات کی ہی تمام تعریفیں ہیں جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں جگایا اور اسی کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ زندگی کو امتحان گاہ بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے کو ملنے کے لیے بتلایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ یہ جو موت ہے، بعض اوقات بندے کو یہ سمجھ آتا ہے کہ موت ہمیشہ کے لیے کوئی پٹائی کا سبب ہے، اور موت ہمیشہ کے لیے کوئی حساب کا سبب ہے، موت ہمیشہ کے لیے کوئی احتساب کا سبب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ الموت تحفۃ المومن فرمایا گیا، موت جو ہے وہ مومن کا حسین تحفہ ہے۔ اور موت کے بعد فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ جل جلالہ نے لقاء کا لفظ فرمایا۔ ملاقات تو ایک دو محبوبین میں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور بندے کو بھی فرمایا کہ آپ بھی اللہ سے ملاقات کی نیت کرو۔ اور ملاقات میں یہ ہے کہ یہ جو زندگی دی گئی ہے یہ زندگی حقیقی طور پر زندگی نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ حقیقی جو زندگی آخرت کی ہے اس زندگی کو سمجھانے کے لیے یہاں کچھ چیزیں ہمیں سیمپل کے طور پر دی گئی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو بھی دیکھ لو، اور اس میں جو آپ چیزیں استعمال کر رہے ہو اس کو بھی دیکھ لو۔ حقیقی طور پر جو زندگی تمہیں مل رہی ہے وہ جنت کے دروازے پہ تمہیں کہہ دیا جائے گا آج خوشی خوشی داخل ہو جاؤ، آج کے بعد کوئی غم نہیں آئے گا۔ آج تم صحت مند داخل ہو جاؤ، آج کے بعد کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی۔ آج تم جوان داخل ہو جاؤ، آج کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا۔ آج تم زندہ داخل ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ تم زندگی میں موت کی تیاری کر کے آئے ہو، اور آج تمہیں حقیقی طور پر وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، حقیقی زندگی جو آخرت کی ہے وہ یہ ہے۔ دوسری جگہ اس کو
मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा। इसमें भी उलमा ने ये लिखा है, बाज़ औक़ात हम तर्जमा करते हैं और तर्जमे में वसअत भी है कि मर्दों में से और ख़वातीन में से जो कोई भी नेक आमाल करेंगे उनको हयात तय्यबा, खुशगवार ज़िंदगी, मज़े वाली ज़िंदगी, हसीन लम्हात वाली ज़िंदगी मिलेगी। तो उलमा ने इसको भी आखरत की ज़िंदगी और जन्नत की ज़िंदगी ही फरमाया कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी गुजार रही हैं ये अपने सब्र करते करते, अल्लाह को राज़ी करते करते, हर पहलू पे सब्र करके अल्लाह को राज़ी कर रही हैं और इनका मकाम यहाँ तक चला जाता है कि जान तक दे देते हैं। तो अब क्या है, इनको फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, इनको खुशगवार और हसीन लम्हात वाली ज़िंदगी जो जन्नत में मिलेगी उसमें कभी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला के इनामात भी उनके होंगे, सलामन सलामा भी होगा, ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, ये वाला सारा पहलू आता है। कोई बुरी बात वो नहीं सुनेंगे और सिर्फ सलामती 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 की आवाज़ें आ रही होंगी। अल्लाहु अकबर। अच्छा मुफ्ती साहब ज़रा सा और इसको वाज़ेह कर लेते हैं, क्या मरने के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है? यकीनन यही है कि मरने के बाद नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। क्या होती है वो नई ज़िंदगी? यानी मौत से लेकर क़यामत तक की जो ज़िंदगी, उसके बाद वो हिसाब किताब, फिर जन्नत, जहन्नम, आमाल नामा, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वो तो मनाजिल बात के हैं ना कि जन्नत में अल्लाह ताला हम सबको ले जाए और हम वहाँ कहें, वहाँ बैठ कर कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। इरशाद। जो ही मौत आती है तो मौत आते ही दूसरे आलम की सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हदीस शरीफ में जैसे आता है कि क़ब्र में जब ही मैयत को रखा जाता है तो अभी वो क़ब्र के जो उसकी मट्टी डाल के जा रहे होते हैं उनके कदमों की आवाज़ ख़त्म नहीं होती तो मुनकर नकीर उसका हिसाब किताब लेने के लिए आ जाते हैं। जब उसको लिटा दिया जाता है उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अहादीस मुख्तलिफ़ पहलू से आती हैं। अच्छा, उसके नेक आमाल अगर होते हैं तो नेकी का मामला, मन रब्बुक मन नबीयुक और मा दीनुक, ये जब सवाल उससे होते हैं तो उसके सवालात के जवाबात के बक़दर अगर उसके सवालात के जवाबात दुरुस्त होते हैं तो हदीस शरीफ में आता है तो इसको मुख्तलिफ़ इनामात दिए जाते हैं। जैसे हदीस शरीफ में आता है कि इस कब्र के गड्ढे को और इस जो ढेरी है इसको ढेरी ना समझो, या तो ये है कि रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह या हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, या ये है कि जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अगर तो वो जन्नती होता है तो उसके लिए जन्नत का लिबास लाया जाता है, उसके लिए जन्नत का बिस्तर लाया जाता है, उसके लिए जन्नत की नेमतें शुरू हो जाती हैं, उसके लिए जन्नत से एक खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत की नेमतों से वो इस्तिफादा और मुस्तफ़ीद और उसमें लुत्फ़ लेना शुरू कर देता है। ये तमाम फरमूदात हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इसमें क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे है कि कब से लोग फौत हुए और कब से वो अपनी कब्रों में पड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो मज़े में हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जो इनामात और उनके लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिलसिले जारी रखे हुए हैं वो मुख्तलिफ। दूसरा पहलू भी है कि जब वो कब्र में चला जाता है अपने आमाल कितना काम देते हैं, दूसरों के आमाल कितना काम देते हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। बहरहाल बुनियादी तौर पर यह है कि इसको जन्नत की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। अगर कोई ऐसा शख्स होता है और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मनचाही ज़िंदगी गुजार के रब के साथ टकरा के जा चुका होता है तो फरिश्ते आते हैं, जब उससे 3 सवाल किए जाते हैं तो वो कहता है नहीं मैं नहीं जानता। तो तब भी अहादीस में आता है कि वो क्या होता है कि कब्र ऐसे जुड़ जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं और नमाज छोड़ने वाला होता है तो ऐसा गुर्ज मारा जाता है कि वो 70 गज तक एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान तक वो नीचे दस्ता ही जाता है। और ये है कि जहन्नम की खिड़की और जहन्नम की आग उसके ऊपर खोल दी जाती है। अल्लाह आफ़ियत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसके लिए एक एक गधे जितने बिच्छू जो हैं वो उसमें आ जाते हैं और जो फरिश्ते होते हैं वो नबीने हैं, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं,
اور وہ اپنے کام پر معمور ہیں، ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے کہ قبر کی زندگی کا یہ والا ہے۔ اور جب قیامت ثم نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے ہی اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے اور آخرت اور حشر کی طرف جانا شروع کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب منفخ فی الصور میں آتا ہے سور کی آواز ہونا شروع ہو جائے گی، ایک بنبناہٹ سی ہونا شروع ہوگی، تو اس میں یوں لگے گا کہ آواز آئی ہے، یہ آواز کہاں سے ہے، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، کیونکہ اس آواز کا وہ رخ جاننے کی کوشش کرے گا کہ رخ کہاں سے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز اونچی 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 جو ہی اونچی ہوگی اس کو اس آواز کا رخ ملے گا اور اس آواز کا پیچھا کرنا شروع کرے گا، اور وہ مردہ اپنی قبر سے نکل کے یا اس وقت جتنے، کیونکہ جب یہ سور پھونکا جائے گا اس وقت دنیا میں کوئی زندہ نہیں ہوگا، سارے کے سارے اپنی قبروں میں ہوں گے، جو جہاں چلا گیا وہ اس کی وہ قبر ہے، وہ دریا میں گیا، وہ جل گیا، وہ راکھ ہوا، لیکن جب وہ ادھر پہنچے گا تو پہنچتے ہوئے بھی انعامات ہیں۔ یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حشر کے میدان میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اپنا کفن تک جھاڑیں گے اور دیکھیں گے دائیں بائیں کہ یہ حالات کیا ہو رہا ہے کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ سارے ہی یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ سارا ایک نقشہ جو ہے وہ سارا کا سارا ہوگا۔ اس نقشے میں وہ والا پہلو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، شخص اٹھے گا دیکھے گا یہ کیا ہے، مختلف قرآن مجید کے لیے خاص آتا ہے جس پہ آپ کی زندگی اور یہ پروگرام تو مخصوص ہے قرآن عزیز پہ، تو یہ ہے کہ ایک گھوڑا کھڑا ہوگا اور اس کو کہے گا آپ سوار ہو جائیں، کہ بھئی لوگ اتنا افراتفری میں ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں جس کو تم پڑھا کرتے تھے، سوار ہو جاؤ اور تمہیں میں حشر تک چھوڑ کے آؤں گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے پاؤں کے بل جائیں گے، کچھ اتنے ہوں گے جو گھٹنوں کے بل جائیں گے، کچھ اتنے ہوں گے جو سر کے بل جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سر کے بل کوئی بندہ چلے گا؟ فرمایا جی، جو ذات پاؤں کے بل چلا سکتی ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتی ہے۔ تو یہ والے جو احوال ہیں قیامت تک، قیامت کے بعد دوسرے احوال شروع ہونے ہیں۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اور آل فرعون کو جہنم کے حصے کا، ان کا جو جہنم والا عذاب ہے قبر میں مل رہا ہے، لیکن اب ان کے اوپر کنفرمیشن ہے کہ کنفرم ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اب ان کی قبر والے عذاب سے نکال کر جہنم میں ڈالا جا رہا۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جہنم کا جو عذاب ہے وہ اشد ہے، وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور جو پھر حساب کتاب کا معاملہ ہے اس کا بھی ایک نقشہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے بالکل یہ فلسفہ زندگی موت کا یہ واضح کر دیا۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان کبھی موت سے نہیں گھبراتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے کہ موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ تو ایک مرد مومن وہ کہاں گھبراتا ہے موت سے؟ اور یہی بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مسلمان یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو روح محمد نہیں نکل سکتی اندر سے بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اب مفتی صاحب ذرا ہم دوبارہ اسی موضوع پر آتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو یہ جان اللہ کے لیے، یعنی یہ جو قتل ہونا اللہ کی راہ میں، اس سے آغاز نہیں ہوتا بلکہ اس پہ اختتام ہوتا ہے۔ جہاد کی یہ آخری شکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو جہاد کی کئی شکلیں ہیں۔ تو قتال کہ یہ جان کیا ہے، اللہ تیرے دین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس جان کو شہادت
کے درجے تک پہنچانا. شہید پہ بھی میں آپ سے بات کرواؤں گا. جی لیکن ایک بات یہ کہ جو شہید ہونے کی خواہش رکھتا ہے اس کی زندگی بھی شہادت والی ہونی چاہیے. ارشاد فرمائیے. میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں, زیادہ باتیں آپ کو کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. جیسے صحابہ کرام کسی بھی غزوے سے اور جنگی مہم سے واپس آتے تھے تو رجانا من جہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر, جی ہاں, کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف ہم لوٹ کر آئے ہیں. تو یقیناً یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے ڈٹ جانا ایک بہت بڑا مقام ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے اندر کے ساتھ جنگ کرنا اور خود سے جو ہے وہ جہاد اور قتال کرنا, اس کو جہاد اکبر فرمایا گیا. سبحان اللہ. کہ مرنے کا اور اللہ کے ہاں جان دینے کی تو چاہت ہے, لیکن پل پل جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے, آیا کہ وہ والا جہاد بھی ہمارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یقیناً یہی ہے کہ ایک مسلمان کی چاہت ہے, اور ہر مسلمان اس چیز کو, جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کسی شخص کے دل پہ نہ جہاد کرنے کا شوق اور جذبہ ہوا, اور نہ ہی اس نے اگر جہاد کا شوق اور جذبہ رکھا, تو وہ منافقوں کی کسی ایک قسم میں فوت ہوگا. یعنی جہاد کا جذبہ اور جہاد کی تیاری جیسے آپ نے وہ کیا تو وہ تو ہے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ جہاد اکبر یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف چلنا. نفس اگر ان چیزوں کی طرف لگا ہوا ہے کہ جو معصیت, اور کیونکہ جہاد کرنا بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے, جان دینا بھی اللہ کی رضا کے لیے, اور جان کو اللہ کے ہاں پیش کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لینے کے لیے ہے. تو جو دوسرے راستے ہیں سارے, جن راستوں سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں, وہ تمام راستے اپنانے چاہیے. جو صبر کے ہیں, وہ شکر کے ہیں, وہ نماز کے ہیں, وہ سنتوں کا اہتمام ہے, وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے, اور وہ حج کے ایام میں حج کی جو فرضیت ہے وہ ہے, قربانی کا معاملہ ہے تو وہ قربانی دینا. جتنے بھی احکام ہیں ان کے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اپنے بیوی بچوں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ آسن انداز میں ان کو لے کر اللہ کے احکامات کو پورا کرنا, اس کو حدیث شریف میں اور صحابہ کے آثار میں جہاد اکبر بتلایا گیا کہ یہ جہاد اکبر ہے. اور اس کے اوپر میں بات تھوڑا سا بڑھا دوں گا کہ وہ یہ ہے کہ جہاں پر آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے, 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے, رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں ایک عادل بادشاہ بھی ہے. بادشاہ تو بادشاہ ہے ہی ہے, وہ انفرادی طور پر بھی اس کو علماء نے تشریح میں لکھا ہے کہ وہ بندہ بھی بادشاہ کی صف میں کھڑا ہوگا جس نے اپنے اعضاء کے ساتھ جہاد اکبر کیا ہوگا. آنکھوں کے ساتھ اس نے کیا ہوگا, اپنے کانوں کے ساتھ کیا ہوگا, زبان کے ساتھ کیا ہوگا, دل کے ساتھ کیا ہوگا. اپنے اس جسم اور اعضاء کو, یہ جسم اس کی فوج ہے, یہ جسم اس کی رعیہ ہے, اور اس کے ماتحت یہ پورے کے پوری ایک ٹیم ہے اور ایک جماعت ہے. اس جسم کو اللہ کی طاعت میں لگاتا ہے تو یہ بھی عادل بادشاہ کی طرح اللہ کے ہاں ایک مقام اور مرتبہ پائے گا. تو ان چیزوں کو جو شہادت کی طلب رکھتے ہیں تو شہادت کی طلب بہت مبارک ہے, لیکن شہادت کا جب وقت ہے تو مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹتا, ڈٹ جاتا ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنگ کو مانگو نہیں, جب آ جائے تو پھر بھاگو نہیں, پھر ڈٹ جاؤ. تو ایسے ہی ہے کہ جنگ کا, اور ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, وہ جب وقت ہے تو وقت آئے گا, لیکن مسلمان ہر وقت ہی جنگ میں ہے. جیسے اس میں محراب کہا جاتا ہے نا ہماری اصطلاح میں کہ مسجد کا یہ محراب ہے, اور زکریہ علیہ السلام کا بھی محراب کہا جاتا تھا, اگرچہ وہ مسجد کے قریب ہوتا تھا. محراب حرب کے, جنگ کے آلہ کو کہتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ اس حجرے میں کھڑے ہو کر شیطان کے خلاف حرب کرنا, جنگ کرنا, یہ محراب میں کھڑے ہو کر کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال میں لگے رہنا اور سنتوں کا اہتمام کرنا, یہ شیطان کے خلاف بھی جنگ ہے, نفس کے خلاف بھی جنگ ہے, رواج کے خلاف بھی جنگ ہے, اور اپنے سماج کے خلاف بھی جنگ ہے. کیونکہ بنیادی طور پر جو مطلوب ہے وہ اللہ کی رضا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو شہادت کی موت ہم سب کو مطلوب ہوتی ہے,
لیکن شہادت کی موت کے ساتھ ساتھ شہادت والی زندگی بھی گزارنی، جو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی بات آپ نے فرمائی، یعنی آپ نے ہمارے پروگرام میں فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ تو مسلمان یا تو جہاد میں مصروف رہتا ہے یا جہاد کی تیاریوں میں مصروف رہتا ہے۔ اور جو آپ نے بات فرمائی سبحان اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں جہاد کے تعلق سے تڑپ نہیں ہو، خواہش نہ ہو، تو وہ منافق ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بے شک، اللہ اکبر۔ جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہ جان ہم دے دیتے ہیں، اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اور نعرہ تکبیر ہوتا ہے، اللہ اکبر، اقامت دین کی بات ہوتی ہے۔ یہ جان کس کے لیے ہو رہی ہے، دی جا رہی ہے؟ یہ اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کے لیے، کہ اللہ کی کبریائی میں میری گواہی بھی شامل ہو گئی، میں یعنی شہید ہو گیا۔ شہید کا مطلب ہی گواہ ہے۔ تو یہ دینی پیراڈائم میں، اچھا پورے قرآن کریم کے اندر کیا یہ شہید ان معنوں میں آیا ہے کہ جن معنوں میں ہم اور آپ لیتے ہیں، یعنی گواہ کے طور پر اپنی جان دے دینا، لیکن وہ تو شہادت علی الناس وغیرہ وغیرہ، اور پھر شہید یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ اکبر۔ تو جو جان دیتا ہے اللہ کے لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ شہید سے کیا مراد ہے؟ شہید سے یہی مراد ہے کہ وہ اپنی جان اللہ کے ہاں پیش کر کے اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ یہ سب کچھ آپ کا تھا اور میں نے آپ کو دے دیا، اور اپنے عمل سے اعلیٰ درجہ وہ اللہ کے ہاں پیش کر دیتا ہے اور اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ آپ کا سب کچھ تھا، آخری درجے میں میری یہ جان تھی، جان بھی میں نے آپ کو دے دی۔ اور شہید کا یہ وہ مقام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طلب کیا، ثم احیا ثم افضل، کہ آخرت میں جا کر کسی چیز کی جو تمنا ہے، یعنی جو لذت شہادت اور اللہ کے راستے میں جان دینے کی لذت ہے، اگر یوں کہا جائے کہ وہ لذت جنت میں بھی کہاں ملے، وہ تو اللہ کے راستے میں وہ جان دینے کے جو سرور ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہت کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ شہید بھی اللہ کے ہاں یہ کہے گا کہ آپ کی کیا رضا ہے، کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے آپ کو جان دے دی، میرے پاس 1000 100 اور جتنی بھی اتنی جانیں ہوتی ہیں، اور ایک ایک کر کے صحابہ کرام بھی تو یہی ان کے آثار میں ملتا تھا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دھمکی دی قیصر و کسریٰ اور ان کو، تو بہت سارے آثار میں صحابہ کا ملتا ہے اِنَّ مَعِيَ قَوْمًا، کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے، میرے ساتھ ایسی قوم ہے يُحِبُّونَ الْمَوْتِ كَمَا تُحِبُّونَ الْعَسَلِ، یا میرے ساتھ ایسی قوم ہے وہ محبت کرتی ہے موت سے اس طرح جیسے تم شہد سے محبت کرتے ہو، جیسے تم نیند سے محبت کرتے ہو۔ تو صحابہ کرام کو اس چیز کا پتہ چل چکا تھا کہ شہادت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اللہ کے لیے جان دینے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی تمام زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو فرنٹ کے اوپر ہے ہی ہے، صحابہ کرام کی بھی ہے، اور آج بھی الحمدللہ مسلمان جب اس مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے جان دے دیتا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ وہ جو پہلے آپ نے بھی سوال کیا، اس کے ساتھ جس کا جتنا مقام بڑا ہوتا ہے اور جس پہ جتنا زیادہ اجر ملنا ہوتا ہے، اس کے آداب اور سلیقے بھی اتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ شہادت تو اللہ کے لیے جان تو دے دی، شاید وہ اگلا سوال ہی آپ کا یہی بنے کہ اس میں اخلاص اللہ کے لیے تھا یا نہیں تھا۔ فی سبیل اللہ آ گیا نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ جو جان دی جا رہی ہے یا جان لی جا رہی ہے میدان جہاد میں، تو وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس کے اندر کوئی ذاتی خواہش وہ سامنے نہ ہو۔ ارشاد جی، تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا جو لفظ آیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ مالدار ہیں، وہ شہید ہیں،
وہ عالم ہیں، ہر ایک سے سوال ہوگا کہ اللہ کے لیے کام کیا ہے یا دنیا کی واہ واہ کے لیے یا ریا اور دکھلاوے کے لیے کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی اور صحابیات کی جو تربیت کی تھی، اللہ اکبر، ان کو اپنی زندگی میں رہتے ہوئے جتنے بھی دوسرے احوال ہیں، آپ مکی زندگی سے مدنی زندگی میں آئیں تو مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 دن کے سفر سے واپس آئیں تو 2 دن نہیں ٹھہرتے، پھر دوبارہ صحابہ کرام تیار ہیں۔ 1 مہینے کا سفر غزوہ خندق کا ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں ٹھہرتے، بنو نذیر کا جو ہے وہ فوراً آ چکا ہوا ہے، اور بنو نذیر سے ابھی واپس آتے ہی ہیں، چند مہینے ہی گزرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے چل پڑتے ہیں۔ صلح حدیبیہ تو بعد میں ہی ہوا، لیکن وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جہاد کا سفر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاحت امتی فی سبیل الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیر، میری امت جو ہے وہ ریفریشمنٹ کرنے کے لیے جہاد کو اختیار کرتی ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا کسی صورت میں۔ جہاد کوئی چوٹی ہے؟ جہاد ہاں، اس میں ذروۃ الاسلام، کہ اسلام جیسے اسلام اس کا اونٹ کا کوہان ہے، اسی طرح جو جہاد ہے یہ اسلام کے وہ ذروہ ہے، سب سے اوپر والی جو چیز ہے وہ جہاد ہے۔ تو یقیناً یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب سلیقے وہ جہاں پر دیے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر، بچوں کا جو ان کا تھا وہ بچوں والا بھی تھا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، اس موقع کے اوپر، ہر موقع کے اوپر بچے کیوں لڑ رہے ہیں کہ مجھے جانے دے، پیچھے تربیت ہو رہی تھی، اور خواتین آ رہی ہیں، اپنے دودھ پیتے بچے بھی جہاد کے لیے پیش کر رہی ہیں، ان کی وہاں کا اس وقت کا ماحول اور تربیت تھی۔ تو جب جس چیز کا ماحول اور تربیت بن جاتی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے شروع میں بتلایا، اور یقیناً یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام بھی ہے اور اس منصب کی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نصاب یہ ہو گیا، نصاب وہ ہو گیا، جو جیسا جو ہو جائے، صرف اس قرآن عظیم اور قرآن عزیز اور قرآن کریم سے ایک دفعہ ایک نوجوان کو گزار دیا جائے، سیرت طیبہ سے گزار دیا جائے، کسی نصاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نصاب کو داخل کرنے اور نکالنے کا ایک مستقل محنت سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن بچپن میں ہو یا جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، اس قرآن عزیز سے گزار دیں بھی، نصاب آپ اپنے پاس رکھو، صرف قرآن مجید پڑھا دو تو قرآن مجید جہاد کے تقریباً 7 پارے بنتے ہیں، 700 آیات، اور تیسرا حصہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ایک مسلمان کی جان اور روح ڈال دی ہے، یقیناً مسلمان اس کو فخر کے ساتھ اور سینے کو یوں کہتے ہیں تان کے جینے کا جو سلیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا، اور اس کی برکت سے یہودیت کو کیسا روندا گیا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحابہ کرام نے کیا فرمایا، کہا اللہ کی قسم ہم لوگ تجارت کرتے تو اللہ ہمیں اتنا نہ نوازتے، ہم نے اللہ کے لیے یہ جان اللہ کے ہاں پیش کر دی، اللہ پاک نے قیصر و کسرے کے تاج اور سارا کچھ قدموں میں رکھ دیا۔ یقیناً آج بھی مختلف پہلوؤں کی محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ سلیقہ دیتے۔ جو تاج ہے وہ اہم نہیں ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، اقامت دین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ قیصر و کسریٰ کے تاج ٹھوکر پر ہیں، جی بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ اور وہ جو سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، کس طرح دندناتے ہوئے ایران میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر پورا فارس حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ بل آیاؤں ولیکن لا تشعرون۔ آخری حصہ، لاسٹ بس منٹ جاری ہیں کہ یہ زندہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا تحفہ پیش کر دیا، اپنے مقام کو بلند کر لیا، اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، اللہ اکبر۔ یہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب یہاں پر شعور کی بات کی گئی، یہاں عقل کی بات نہیں کی جا رہی۔ عقل میں اور شعور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی اگر عقل ادراک کرے تو وہ تو علم ہو جاتا ہے، اور اگر حواس ادراک کریں تو کیا وہ شعور ہو جاتا ہے؟ ارشاد۔ جی، بل احیاء
عند ربہم یرزقون دوسری جگہ پہ آیا ہے جی۔ کہ اسی مضمون کو جب جی ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اگر سمجھنا بھی چاہو تو تم سمجھ نہیں سکتے۔ ٹھیک۔ اور عند ربہم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ کے ہاں ہے تو تم رب کو بھی تو نہیں سمجھ سکتے، عند ربہم بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ ان کو اپنے ہاں اپنے شیان شان رزق بھی دیتے ہیں اور ان کو وہ زندگی بھی ملتی ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کی شکل میں جنت الفردوس میں وہ جا رہے ہوتے ہیں، دوسری جنتوں میں وہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جا رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کسی صورت میں بھی اس کا تم ادراک نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے اس کو واضح کر دیا کہ عقل سے ہو، دل کا جو معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو خطاب ہی نہیں کیا، دل کو خطاب کیا ہے کہ دل ہے، اور دل سے جو چیز ہوتی ہے، حواس سے جو چیز ہوتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شعور وہاں سے بنتا ہے کہ تم اللہ کے لیے اگر جان دیتے ہو تو اللہ اپنے شیان شان اس کو ادا کرتے ہیں۔ ایک اور اشکال تھوڑا سا ہوتا ہے اس میں ویسے ہی ایک، کیونکہ یہ اسی شہادت کے حوالے سے چل رہا ہے اور اس کا دونوں پہلو اہمیت والے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شہید کو سب کچھ معاف ہے، قرض معاف نہیں ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کریں، بالکل حقوق العباد کی ادائیگی کریں، اور ہونا چاہیے اس کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے نہیں بتلا رہا، بلکہ اللہ کے ہاں یہاں تو چند اپنی جو زکوٰۃ والے پیسے ہیں وہ دینے کو ہم تیار نہیں ہوتے، اور اپنے جذبات اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک بندے نے اپنی جان ہی دے دی، اگر اس کا قرض یا کوئی لینے والا ادھر پہنچے گا، آثار میں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض والے کو کہیں گے آپ کو اس شہید اور میرے پیارے بندے کے سے قرض چاہیے یا اس کے بدلے میں وہ محل چاہیے، یا اس کے بدلے میں آپ کو وہ جنت چاہیے؟ تو روایات میں یہ ملتا ہے اگرچہ یہ شہید مقروض اور حقوق العباد میں کسی کمی کی وجہ سے پھنس جائے گا، تو اس کی شہادت اور جان دینے کی برکت سے اس قرض والے کو اور حق لینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کے بدلے میں حق دیں گے اور اس کو اعزاز اور اکرام دیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ مقروض نہیں مرنا چاہیے، زندگی ہی میں قرضہ ادا کر کے چلے جانا چاہیے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ کتنے اہم موضوعات، ایک ایک نقطہ بہت اہم، تمام نکات پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ خواتین و حضرات، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، یہ مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیا، اور تفسیر قرآن بالقرآن کہ قرآن کریم کے مختلف آیات جو مفتی صاحب گفتگو میں لے کر آئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، یفسر القرآن بعدہ بعدا جو کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز، قرآن اندازی، یہ 2-3 مراحل باقی ہیں۔ سوال کل کا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب یا غزوہ بدر یا غزوہ تبوک؟ جو آپشن آپ درست سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا۔ آج کے انعام یافتہ کون ہیں؟ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج ہم کس کی خدمت میں بھجوا رہے ہیں تحفہ؟ یہ قریش الحق ہیں۔ قریش الحق کہاں سے؟ لاہور سے۔ لاہور سے۔ قریش الحق صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی طرح عمل کرو جو یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی بدی اور نیکی کی جزا دے گا۔ اس شخص کی طرح عمل کرو جو یہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی بدی اور نیکی کی جزا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔